بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 43 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اسم اعلیٰ۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم ظرف کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ایک اور اسم مشتق یعنی اسم اعلیٰ کی تعریف اور بحث پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ چند تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی تصویر ٹینس کی ہے، دوسری چابی کی اور تیسری چمچ کی۔ ان تینوں تصاویر کے اندر مشترک چیز یہ ہے کہ یہ تینوں تصاویر ایک کام کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹینس ہے تو مارنے کا عمل اس سے صادر ہوتا ہے، چابی ہے تو کھولنے کا عمل اس سے صادر ہوتا ہے، چمچ ہے تو کھانے یا چاٹنے کا عمل اس سے صادر ہوتا ہے۔ تو ان تینوں تصویروں کے اندر یہ بات مشترک ہے کہ یہ تینوں تصویریں کسی کام کو انجام دینے کے لیے سبب اور ذریعہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اسی کو اصطلاح کے اندر اعلیٰ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کوئی کام کر سکیں، کسی کام کو وجود میں لائیں۔ آئیے ذرا اپنے کلام میں غور کر کے اس سے بھی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ حسن نے تولیہ سے منہ خشک کیا، میں بلے کے ساتھ کھیلتا ہوں، گھروں کو جھاڑو سے جھاڑا جاتا ہے، کسان زمین کو ہل سے کاشت کرتا ہے، گھر بلب سے روشن کیا جاتا ہے، چابی سے تالا کھلتا ہے۔ ان تمام جملوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں ایک کام کرنے یا ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، وہیں پر ساتھ ایک ایسا لفظ بھی بولا جا رہا ہے جس کے ذریعے وہ کام وجود میں آتا ہے، اس کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی مثال ہے، حسن نے تولیہ سے منہ خشک کیا۔ اب منہ تو خشک کیا ہے حسن نے، لیکن کس چیز کے ساتھ؟ تولیہ کے ساتھ۔ تو خشک کرنے کا عمل تولیہ کے ذریعے ثابت ہوا، وجود میں آیا۔ میں بلے کے ساتھ کھیلتا ہوں، کھیلتا ہوں کس چیز کے ساتھ؟ کھیلنے کا عمل بلے کے ساتھ وجود میں آیا۔ گھروں کو جھاڑو سے جھاڑا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھاڑنے کا عمل وہ جھاڑو کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کسان زمین کو ہل سے کاشت کرتا ہے۔ اب کسان کاشت کرتا ہے زمین کو، لیکن ہل اس کا ذریعہ ہے۔ گھر بلب سے روشن کیا جاتا ہے۔ اب گھر روشن ہو رہا ہے، لیکن ذریعہ اور سبب بلب ہوا۔ چابی سے تالا کھلتا ہے۔ اب تالا تو کھلتا ہے، لیکن کس کے ذریعے کھلتا ہے؟ چابی کے ذریعے۔ اب ان جملوں کے اندر تولیہ، بلہ، جھاڑو، ہل، بلب، چابی، یہ تمام کے تمام الفاظ فعل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں کہ ان کے ذریعے، ان کی مدد سے، ان کے استعمال سے فعل وجود میں آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان اسماء کو اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا نام جو ہمیں اس چیز کا بتائے جس کے ذریعے فعل وجود میں آتا ہے۔ تو آئیے مثالوں کے بعد تعریف جانتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کی تعریف کیا ہے؟ اسم اعلیٰ وہ اسم مشتق جو فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے تاکہ فعل کے اعلیٰ کو بتائے، یعنی یہ اسم مشتق فعل مضارع سے اسی کے حروف سے بنایا جاتا ہے، اسی کے اندر کمی زیادتی کر کے ایک اسم بنایا جاتا ہے، اور کیا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس اعلیٰ کے بارے میں بتائے، اس سبب اور ذریعہ کے بارے میں بتائے جس کے ذریعے فعل وجود میں لایا گیا۔ مثال دیکھیے، مفتاح، چابی۔ اب چابی کھولنے کا آلہ ہے، تالا کھولنے کا عمل چابی کے ذریعے انسان کرتا ہے، تو اس لیے چابی، اور جس کو عربی میں مفتاح کہتے ہیں، یہ اسم اعلیٰ کہلائے گا۔ نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے، اسم اعلیٰ صرف فعل ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، یعنی اس فعل سے اسم اعلیٰ بنے گا جس میں 3 سے زائد حرف نہیں ہوں گے،
چاہے وہ 3 حرف زائد ہوں جو ثلاثی یعنی 3 حرفی کے ساتھ آتے ہیں، یا پھر خود فعل ہی 4 حروف والا ہو، ان دونوں قسموں میں اسم اعلیٰ نہیں آ سکتا۔ اسم اعلیٰ صرف فعل ثلاثی مجرد سے آئے گا۔ آپ نے تعریف جان لی، اب آئیے جو مثالیں ہم نے اردو میں پڑھی تھیں ان مثالوں کو عربی میں منتقل کرتے ہیں تاکہ ہم اسم اعلیٰ کو عربی زبان کے اندر بھی جان سکیں اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی سیکھ سکیں۔ پہلا جملہ تھا ہمارا، حسن نے تولیہ سے منہ خشک کیا۔ تو ہم نے کہا تھا تولیہ یہاں اسم اعلیٰ ہے، تو عربی زبان میں اسم اعلیٰ جو تولیہ ہے اس کو من شفتن کہتے ہیں۔ خشک کرنا نشفہ، اس سے بنا من شفتن، خشک کرنے کا آلہ یعنی تولیہ۔ گھروں کو جھاڑو سے جھاڑا جاتا ہے، اس میں اعلیٰ جھاڑو بنے گا، تو عربی زبان میں مکنستن کہیں گے۔ المکنست، تکنسو جھاڑو لگانا، جھاڑو لگانے کا آلہ مکنستن ہے، تو اسی کاف نون سین سے ہم نے اس میں اعلیٰ بھی بنا لیا۔ گھر بلب سے روشن کیا جاتا ہے، اس میں اعلیٰ بلب ہے۔ ینور البیت بالمصباح، اب یہاں پہ المصباح یہ اس میں اعلیٰ ہے جو صاد باحا جس کا معنی بھی روشن کرنا روشن ہونا ہوتا ہے اس سے بنایا گیا ہے۔ آئیے مزید اگلی مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں بلے کے ساتھ کھیلتا ہوں، اب بلہ اس میں اعلیٰ ہے، عربی زبان میں المضرب کہلائے گا۔ کسان زمین کو ہل سے کاشت کرتا ہے، یحرس الحارس الارض بالمحراس، اب محراسن یہ ہل کا ترجمہ ہے، تو اس میں اعلیٰ کہلایا، اور کون سے فعل مضارع سے بنا؟ حراسہ یحرسو سے محراسن بن گیا۔ چابی سے تالا کھلتا ہے، یفتح القفل بالمفتاح، مفتاح اس میں اعلیٰ ہے جس کو ہم نے اردو میں چابی سے تعبیر کیا تھا، اور یہ بنا کس سے؟ فتح یفتح سے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ فعل مضارع کو ہی تھوڑا تبدیل کر کے حروف کی کمی اور زیادتی کر کے ایک اسم بنایا جاتا ہے، جو اسم مصدری معنی کے اندر رہتے ہوئے ایک آلے کا معنی دیتا ہے، ایک اس سبب اور ذریعے کا معنی دیتا ہے جس کے ذریعے فعل وجود میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو یہاں 3 قسم کے الفاظ آپ کو ملیں گے، 3 قسم کے وزن آپ کو ملیں گے، ایک مضرب، ایک محراس، 2 ہو گئے، اور تیسرا مکنستن من شفتن، تو 3 قسم کے وزن ہیں جن سے اسم اعلیٰ کو بیان کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ یہ 3 قسم کے وزن کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا وزن وہ اس کو اسم اعلیٰ صغرا کہا جاتا ہے، جس کو ہم نے مفعل کے وزن پہ بیان کرنا ہے۔ اسم اعلیٰ صغرا بنے گا کیسے؟ ہم نے کہا تھا کہ اسم اعلیٰ فعل مضارع سے بنتا ہے، تو ہم یہاں مضارع کا صیغہ لے آئے۔ اچھا، اب اس میں کرنا کیا ہے؟ علامت مضارع حذف کرنی ہے۔ علامت مضارع حذف کی تو ہمارے پاس صیغے نے یہ شکل اختیار کر لی۔ دوسرا کام، ابتدا میں میم مکسورہ لگانی ہے، تو صیغے نے یہ شکل اختیار کر لی۔ تیسرا کام، عین کلمہ پہ فتح لگانی ہے، تو صیغہ اس صورت میں ہمارے سامنے آ گیا۔ چوتھا کام، لام کلمہ پہ تنوین لگانی ہے، تو صیغہ ہمارے پاس مضربن بن گیا۔ اب یضربو کا مطلب تھا مارنا، مضربن کا مطلب ہو گیا مارنے کا آلہ۔ اب آپ چھڑی کو بھی مضربن کہہ سکتے ہیں، آپ بلے کو بھی مضربن کہہ سکتے ہیں، آپ ٹینس کو بھی مضربن کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یضربو سے ہی مضربن بنا کے اس کو مارنے کا آلہ تعبیر کیا، تو یہ تھا اس میں اعلیٰ صغرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مضربن کی تثنیہ اور جمع اگر استعمال کرنی ہو تو وہ کیسے بنائی جائے گی؟
تو آئیے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. واحد یہ تو مفعال کے وزن پہ ہے جو ہم نے مضرب بنایا. اگر تثنیہ ہوگا تو آخر میں الف اور نون زائد لگا دیں، مفعلانی یعنی مضربانی. اور اگر جمع ہے تو آپ مفعل کے اندر ہی الف کو زائد کر دیں گے فا کے بعد، مفاعل بن جائے گا، مضارب بن جائے گا. تو یہ تھی واحد، تثنیہ اور جمع. آئیے اب اعلی وسطیٰ کو سیکھتے ہیں کہ اس میں اعلی وسطیٰ کیسے بنایا جاتا ہے. اس میں اعلی وسطیٰ، اچھا پہلا جو صیغہ تھا صغرا والا، اس کو تو ہم نے فعل مضارع سے بنانا ہے. دیگر تمام جو وسطیٰ اور کبریٰ کے صیغے ہوں گے وہ ہم اعلی صغرا سے بنائیں گے. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس تھا مضربن، تو ہم نے یہاں لکھا مکنسن. تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لام کلمہ کو فتحہ دینی ہے. یہاں پہ پیش ہے، یہاں ہم نے زبر دے دینی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے زبر دے دی تو ہمارے پاس صیغہ اس صورت میں آ گیا. اب دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آخر میں گول تا لگا دینی ہے. تو ہمارے پاس صیغہ بن گیا مکنستن. اب کنسا یکنسو کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو لگانا. جب ہم نے اس سے اس میں اعلیٰ بنایا مکنستن تو یہ بن گیا جھاڑو لگانے کا آلہ یعنی جھاڑو. تو جھاڑو کو عربی زبان میں مکنستن کہیں گے. آئیے جانتے ہیں کہ اس کی تثنیہ اور جمع کیسے بنے گی. واحد کا صیغہ تو مفعلتن کے وزن پہ ہم نے بنا لیا. تثنیہ کا صیغہ اس کے آخر میں الف اور نون لگانے سے ہمیں حاصل ہو جائے گا مفعلتانی یعنی مکنستانی. اور جمع اس کے اندر بھی الف لگے گا تو مفاعل بن جائے گا اور وہاں پہ مکانسو بن جائے گا. تو یہ تو تھا اعلی وسطیٰ. اعلی صغرا بھی سیکھ لیا، اعلی وسطیٰ بھی سیکھ لیا. آئیے اب اعلی کبریٰ سیکھتے ہیں. اس میں اعلی کبریٰ ہم نے کہا تھا کہ صغرا سے باقی سارے اعلی بنیں گے. تو یہاں پہ صغرا کا وزن لکھ دیا گیا مفتاح، مضرب، مفعل. اب اس میں کرنا کیا ہے، لام کلمہ سے پہلے الف لگا دیں تو ہمارے پاس بن جائے گا مفتاح. اب فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، مفتاح کا مطلب ہوگا کھولنے کا آلہ. اب کھولنے کا آلہ جس چیز سے جو چیز کھولی جاتی ہے اس کو آپ مفتاح کہہ سکتے ہیں. چابی کو بھی آپ مفتاح بولیں گے اس لیے کہ تالا کھولنے کا وہ آلہ ہے، ذریعہ اور سبب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تثنیہ اور جمع کیسے بنتی ہے. واحد کا صیغہ تو ہم نے مفعال مفتاح بنا لیا. تثنیہ الف اور نون لگ جائے گا مفعالانی مفتاحانی. اور جمع الف اور یا، فا کلمہ کے بعد الف اور عین کلمہ کے بعد یا، مفاعیل مفاتیح، یہ اس کا جمع کا صیغہ تھا. تو تینوں اعلی صغرا، اعلی وسطیٰ، اعلی کبریٰ آپ سیکھ چکے ہیں اور ان کا واحد تثنیہ اور جمع بنانا بھی جان چکے ہیں. آئیے اب مکمل گردان دیکھتے ہیں اعلی صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ کی. گردان اس میں اعلی گردان، میں صرف عربی صیغہ پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ آگے لکھا ہوا ہے، صیغہ کی تعیین بھی کر دی گئی ہے. مفعل، مفعلانی، مفاعل، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعالان، مفاعیل. 9 صیغے آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں. آئیے ابھی آپ کو چند ایسی تصویریں دکھاتے ہیں یا چند ایسے اسماء دکھاتے ہیں جن سے آپ کو اعلیٰ وسطیٰ صغرا کبریٰ سمجھنا آسان ہو جائے گا اور یہ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ اس میں اعلیٰ کس کو کہتے ہیں. آپ نے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں مصعد، سامنے سیڑھی بنی ہوئی ہے. صعید یصعد کہتے ہیں چڑھنے کو. اب چڑھنے کے لیے سیڑھی استعمال کی جاتی ہے، گویا سیڑھی چڑھنے کا آلہ ہے تو اس کو مضرب مفعل کے وزن پہ ہم نے مصعد بنا دیا. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں مرسم، رسم یرسم لکھنا.
اور مرسمن مغربن کے وزن پہ لکھنے کا آلہ، اور لکھا کس سے جاتا ہے؟ پینسل۔ اسی طریقے سے مفکن ہے، فک یفکو کھولنا، اس سے مفکن بنایا گیا ڈبوں کو کھولنے کا آلہ۔ مبردن ریتی، اب یہ بھی با را دا کا جو مادہ ہے اس کو رگڑنے کو کہتے ہیں، تراشنے کو کہتے ہیں، تو اس سے ریتی کیونکہ تراشنے کا آلہ ہے تو اس کو مبردن کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا آلہ صغریٰ۔ اب دیکھیے جی آلہ وسطیٰ، جس کو ہم نے مفعلتن کے وزن پہ بنایا تھا۔ اب پہلا لفظ لکھا ہوا ہے مطرقتن، طرق یطرق کھٹکھٹانا۔ اب مطرقتن ہتھوڑی کو کہتے ہیں کہ اس سے بھی انسان کھٹکھٹاتا ہے، یعنی کسی چیز کو مارتا ہے، بجاتا ہے۔ اور دوسرا ہے مغرفتن، ڈوئی، یہ جو بڑا چمچ ہوتا ہے اس کو مغرفتن کہتے ہیں، اسی مادہ سے غارفا۔ مکنستن جھاڑو، آپ پہلے جان چکے ہیں۔ مروحتن پنکھا، ہوا دینے کا آلہ۔ تو یہ تھے آلہ وسطیٰ۔ اب دیکھیے آلہ کبریٰ، مفتاح مفعال کے وزن پر۔ نظر ینظر دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منظار دیکھنے کا آلہ دوربین۔ منشار آری، نشر کاٹنے کا آلہ آری بنتا ہے تو منشار کا کہلایا۔ مفتاح چابی، کھولنے کا آلہ۔ مسمار کیل۔ اب آپ کے سامنے اوزان بھی آ گئے اور ان اوزان پہ استعمال ہونے والے الفاظ بھی آ گئے۔ تو امید ہے آج کا سبق اگرچہ طویل ہے لیکن آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ بہت ساری مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور ہر صیغہ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھایا گیا۔ امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ آئیے حسب معمول اپنی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمرین: درج ذیل صیغوں سے اسم اعلیٰ کی گردان لکھیں۔ چند صیغے یہاں لکھے گئے ہیں، آپ نے اس سے اسم اعلیٰ صغریٰ، کبریٰ اور وسطیٰ تینوں آلے بنانے ہیں، پھر واحد تثنیہ جمع بھی ان کے ساتھ بنانی ہے۔ گویا مکمل گردان آپ نے اعلیٰ کی ہر فعل سے لکھنی ہے۔ پہلا ہے یلعق چاٹنا، ینشف خشک کرنا، یفتح کھولنا، یکنس جھاڑو لگانا۔ آپ نے ان چاروں صیغوں سے مکمل اسم اعلیٰ کی گردان لکھنی ہے۔ آج کا سبق اس کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔